بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے اندر آج فلسطین پر ہر شخص بات کر رہا ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی، ہر مسلمان اس وقت غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی مظلوموں کی حمایت پر ہر شخص واویلا کر رہا ہے۔ میں رضا عباس نقوی آج تک فلسطینی مظلومیت پر میں نے ایک لفظ نہ کہا اور نہ کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہر فرد فلسطینی بھائیوں کی مظلومیت کا نوحہ بیان کر رہا ہے۔ ہر شخص بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور اسرائیلی مظالم کے خلاف بآواز بلند احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک الگ سے دہشت گردی کا بازار گرم کیا گیا ہے اور پاکستان بنانے والوں کے ساتھ، یعنی بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ہم مسلک قوم قبیلے، سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل موسیٰ خان، سابق گورنر بلوچستان جنرل موسیٰ خان کے قبیلے یعنی ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور ملک کے طول و عرض میں مختلف ناموں سے مختلف افراد اور مختلف طاقتوں کی حمایت اور سرپرستی کے ساتھ دہشت گردوں کے گروپ کام کر رہے ہیں، اور شیعان حیدر کرار، ملت شیعہ، خیر البریہ، اثنا عشریہ جو محب وطن پاکستانی ہیں بلکہ پرامن شہری ہیں، ان کو اس کے باوجود اساتذہ کو، طالب علموں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو، وکلاء کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو، سیاست دانوں کو غرض کے ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شیعہ افراد کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر حساس ادارے، افواج پاکستان، آرمڈ فورسز اور پولیس اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ہماری بے بسی، ہماری مظلومیت کو کوئی بھی محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر نام نہاد شیعہ قیادت کے مختلف گروہ جو ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو ان کی سرگرمیاں ہیں، وہ ان کے مفادات کے گرد گھوم رہی ہیں۔ وسیع تر قومی مفاد کی خاطر کوئی گروہ یا کوئی قومی قیادت کا دعوے دار دھڑا قومی مفاد پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم ایک ادنا شیعہ قومی کارکن، ایک پرامن پاکستانی شہری، بلکہ ایک محب وطن پاکستانی شہری، اور میرا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی فکر کا پیرو ہوں، میں ان کی فکر کا وارث ہوں، میں ان کے نظریے کا وارث ہوں، اور
اسی لحاظ سے میں ان کی متروکہ جائیداد پاکستان کا بھی وارث ہوں اور محافظت کا ذمہ دار ہوں۔ آج میں افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اپنی دھرتی کے حساس اداروں کو ہر موڑ اور ہر مقام پر اپنی تائید اور حمایت کر کے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں۔ مجھے جینے کا حق دیا جائے اور مجھ سے جینے کا حق نہ چھینا جائے۔ جو آئین پاکستان نے مجھے حقوق دے رکھے ہیں، میں دوسروں کے مذہبی عقائد کا احترام کرتا ہوں اور اپنے عقیدے پر قائم ہوں۔ میرے مذہب اور عقیدے کی حقانیت اور سچائی یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑتے نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں۔ یہی ہر شیعان حیدر کرار کے فرد اور مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے ہر محب وطن پاکستانی کا دستور اور منشور ہے۔ آئیے آج جو پاکستان کے اندر بسنے والے شیعان حیدر کرار کو جو تحفظات ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آج ہم فلسطین میں فلسطینی بھائیوں کی مظلومانہ شہادت پر اور اسرائیل کی جارحیت پر ہم آوازیں بلند کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اس بات سے چشم پوشی اور غفلت کر کے مجرمانہ سرگرمی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں آج اداروں میں بیٹھے ہوئے ان ذمہ داروں کو متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے مطابق ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آئین پاکستان کی عملداری کو ترک کر کے دہشت گردوں سے ہم پنجہ آزما ہو کر دہشت گردوں کو بھاگنے اور چھپنے پر مجبور کر دیں۔ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ شیعان علی نہتے مظلوم اور پرامن پاکستانی ہیں۔ ہماری نہتے پن کو اور ہماری بے بسی کو چیلنج نہ کرو، کیونکہ ہم زنجیر کی جھنکار کو ترانہ مستی جانتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ان کی کھچاروں میں چھپنے پر مجبور کر دیں گے۔ ہم صرف اور صرف اس بات کے متقاضی ہیں کہ ادارے اپنا کلیدی اور بھرپور کردار ادا کریں۔ ایسا کرنے سے دہشت گرد کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے اور پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا، شیعان حیدر کرار محفوظ ہو جائیں گے۔ آج اگر آپ قیام امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فکر رسالت مآب اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سیرت رسالت مآب کو اپنے لیے مثال اور نمونہ بنانا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے قیام کے وقت جو نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کو تلاشیں اور اگر کہیں کوئی نظر آ جائے تو ہم ان کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اداروں کو ان کالی بھیڑوں، ان ملک دشمنوں
اور ان دہشت گردوں کی نشاندہی کر کے جذبہ حب الوطنی کا عملی مظاہرہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔